بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ آج میں اس بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں، چونکہ پہلے میں نے ایک دو ویڈیو بنائی ہیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ گڈ پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے، بیڈ پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے، اگلی پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے، اگلی اور بیڈ کو آپ کیسے گڈ پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میرے اسٹوڈنٹس اور میرے احباب نے، دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کا ہمیں کوئی شارٹ کٹ ایسا بتائیں کہ کیا کوئی ایسا کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پہ ہم جو اپنی پریزنٹیشن ہے اس کو ایویلیوٹ کر سکیں کہ وہ گڈ ہے یا بیڈ ہے۔ تو اس کا جواب ہے ہاں، ایسا کرائٹیریا ہے جس پہ آج میں بات کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ جو میں بات کروں گا اس کو آپ غور سے سنیں گے۔ اس میں دو اہم چیزیں جو ہیں، ایک میں کرو کا ذکر کروں گا اس میں، اور اس کے بعد 5 فیکٹر فارمولا جو ہے اس کا ذکر کروں گا کہ اس کی بنیاد پہ آپ اپنی پریزنٹیشن جو ہے اس کا گیس کر سکتے ہیں کہ وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ گڈ ہے یا بیڈ ہے یا اگلی ہے، اور اگر آپ نے اس کو گڈ بنانا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس میں اس سے پہلے جو نئے میرے چینل پہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی پہلے کی طرح لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے۔ مجھے انتظار رہے گا جیسے آپ نے پہلے پذیرائی دی ہے، مجھے امید ہے کہ ان ویڈیو کو پہلے سے بھی زیادہ پذیرائی دیں گے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ یہ ایک کرو آپ کے سامنے آئی ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں لیکن ٹیکنیکل جو سیپٹر نام ہے، یہ سیپٹر سرکٹ جو ہے اس کی کرو ہے، اور دوسرا اس کا اسٹارٹ میں ہم اس کو گaussian ڈسٹریبیوشن کرو بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کی ساری کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جو ہے اسی پہ بیسڈ ہے، اور ڈیٹا کے کوالٹی کنٹرول، کوالٹی ایشورنس جو ہے اسی کرو کے بیس پہ ہے۔ تو اپنی پریزنٹیشن میں بھی آپ نے اسی کرو کو فالو کرنا ہوگا۔ کیسے آپ نے فالو کرنا ہے، یہاں جو کچھ لکھا گیا اس کی میں بات کروں گا۔ اسٹارٹ والا پورشن ہے، یہ آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ ابھی جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے، آپ نے وفم کو کور کرنا ہوتا ہے۔ وفم ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو سکسیس کی گارنٹی ہے۔ یہ ایبریویشن ہے، واٹ از ان اٹ فار می، کہ جب آپ پریزنٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے آڈینس یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو آپ نے اس پہلے پورشن میں کیا کرنا ہے، اس کے نیچے یہ لکھا ہوگا، نہیں لکھا تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس میں آپ نے جو اپنا رویہ اختیار کرنا ہے وہ موٹیویشن، انسپریشن جو ہے وہ ایسے ریمارکس اسٹارٹ لینا ہے جس میں موٹیویشن اور انسپریشن جو ہے وہ تصور سامنے آئے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہاں جو می لکھا ہوا ہے آپ نے می کو کنورٹ کر دینا ہے دیم میں، یعنی وہی چیزیں بیان کرنی ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں۔ اس کے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے آڈینس کا پتہ ہونا چاہیے۔ سینٹر والا جو پورشن ہے یہ اگر آپ ایسے کور کر گئے جیسے یہاں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لرننگ اور ٹیچنگ پٹ۔ یہاں پہ بندہ جو اکثر گرتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے آپ کو پریزنٹ بھی رکھنا ہے اور ایکشن میں بھی رکھنا ہے۔ یہ آپ کا نیچرل وے آف پریزنٹیشن ہے۔ اگر آپ ایسا کر پائے ہیں تو آپ کا جو آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی، گڈ پریزنٹیشن ہوگی، افیکٹو ہوگی، امپیکٹو ہوگی۔ اس کو ہم کہتے ہیں سیپٹر سرکٹ فالوور۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پائے تو آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بھی ریجیکٹ ہوگی، بیڈ ہوگی، اگلی ہوگی، امپریسو بھی نہیں ہوگی، افیکٹو بھی نہیں ہوگی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ریجیکٹر سرکٹ فالوور یا نان فالوور آف گaussian ڈسٹریبیوشن کرو، اور دوسری پہلی صورت میں آپ کہتے ہیں اس کا کہتے ہیں فالوور آف گaussian ڈسٹریبیوشن کرو۔ تو آخر پہ جو پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کا جو اسٹارٹ میں پرابلم تھا اس کا سلوشن ہے۔ اس میں آپ نے جو رویہ رکھنا ہے وہ ایسوسیشن والا رویہ رکھنا ہے، کولیبوریشن، کوآرڈینیشن والا رویہ رکھنا ہے۔ اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے وفم ٹیکنیک استعمال کی تھی، اب وہ جب آپ پریزنٹیشن ختم کریں تو وہ لوگ جو ہیں افم ٹیکنیک استعمال کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ فار می، یعنی یہ انڈیویجول ہے تو آپ نے وہاں می کو کیسے کنورٹ کرنا ہے، آپ نے می کو اس میں کنورٹ کر دینا ہے کہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہر چیز جو یہ لے کے آیا تھا یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے لیے ہی تھی۔ تو اس کو کرنے کے لیے سینٹر والے پورشن کو، جو کہ اسٹارٹ اور اینڈ تو آپ بہت ساری ٹیکنیک ہے، میری ویڈیو بھی ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں گے، گائیڈنس کوچنگ بھی آپ کو رجسٹریشن کے طور پہ دی جا سکتی ہے۔ اس میں جو درمیان والا پورشن آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اس کے نیچے جو ہے یہ کرو آپ کو نظر آ رہی ہے،
اس کرو کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اس میں بیسیکلی آپ نے استعمال کرنا ہے انڈکٹر میتھڈ، اور اس کو ہم کہتے ہیں انڈیویجول سے آپ نے کلیکٹر کی طرف جانا ہے۔ اور یہ میتھمیٹکس میں ہم جو انٹیگریشن بائی پارٹس کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں کوالٹی کنٹرول، کوالٹی ایشورنس ہوتی ہے۔ بڑے ایشو کو ہم چھوٹے ٹکڑوں میں استعمال کرتے ہیں، بعد میں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اور نیچے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ کام نہیں ہونے دینا، یعنی یہ جو نیچے آپ کو چھوٹی چھوٹی کرو نظر آ رہی ہیں، یہ ہر سلائیڈ کا گراف ہے، یعنی ہر سلائیڈ میں ایک کی میسج ہونا چاہیے، اور اینڈ پہ جب آپ اکٹھے کریں گے تو ایک بڑا کی میسج بنے گا، اور وہ وہی ہوگا جو آڈینس چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کی ویفم اور ریفم ٹیکنیک جو ہے وہ مکمل طور پہ لگ جائے گی، اور آپ کی جو پریزنٹیشن ہوگی وہ افیکٹو بھی ہوگی، امپیکٹو بھی ہوگی، کامیاب بھی ہوگی، گڈ بھی ہوگی، بیڈ یا اگلی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ 5 فیکٹر فارمولہ، اس کو میں کہتا ہوں 5 فیکٹر فارمولہ، اس کی بنیاد پہ آپ نے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پریزنٹیشن افیکٹو ہے، امپیکٹو ہے، گڈ ہے یا نہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے فیکٹر، اس کو ہم کہتے ہیں فیکٹو فیکٹر، اور فیکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں جو فیکٹس اینڈ فگر بیان کرنی ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہ ہو، حقیقت پہ مبنی ہوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کون کو چیک کرے یا اس نے پہلے چیک کیا یا اس کے پاس ریکارڈ ہو اور وہ جو چیز آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہو۔ اس سے آپ کو بڑا برا امپریشن جائے گا کہ آپ کی تیاری اور آپ کا مطالعہ بالکل ڈیفیکٹو ہے، اور یہ کبھی بھی گڈ پریزنٹیشن کا خاصا نہیں ہوتا۔ دوسرا فیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ لوگو فیکٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پریزنٹ کیا ہے اس میں وہی لاجیکل سیکوینس ہونی چاہیے جو آڈینس چاہ رہے تھے۔ تیسرا فیکٹر جس کو میں سوشو اکانومک فیکٹر کہتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آڈینس اور انوائرمنٹ جو ہے وہ اسپیسیفک کام کیا ہے، یعنی انوائرمنٹ جو ہے اس کو آپ نے کنڈوسو رکھا ہے کہ نہیں، اور آڈینس کو انگیج کیا ہے یا نہیں۔ اگر کیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا تو پھر بعد کے ساتھ پریزنٹیشن اتنی افیکٹو یا امپیکٹو نہیں ہے۔ چوتھا فیکٹر جس کو ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سائیکو فیکٹر، اور سائیکو فیکٹر سے مراد ہوتی ہے اس کو آپ عام طور پہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس سے آپ کور کرتے ہیں، جو لرننگ میں فیکٹر ڈومین میں آتی ہے، کہ آپ نے آڈینس جو ہے ان کے جذبات کا خیال رکھا ہے، آپ نے ان کو پازیٹیو اپروچ استعمال کی ہے۔ یہ آپ کو باڈی لینگویج جو ہے جب آپ ان سے آئی کنٹیکٹ کریں گے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا یا نہیں کیا۔ اور پانچواں اور آخری فیکٹر جو ہے اس کو ٹیکنو فیکٹر میں کہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹیکنیکل یا ٹیکٹیکل سکلز کا استعمال کیا ہے، جس کی آپ نے پریکٹس کی تھی، کیا ہے تو پھر ضرور جو ہے وہ آپ کی پریزنٹیشن جو ہے آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے پریزنٹیشن جو ہے میری گڈ ہے، بیڈ ہے یا اگلی ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ پہ یہ سارا کچھ نہیں کر پاتے تو آپ ہر پریزنٹیشن کے بعد اپنا سوٹ انالیسس کیا کیجئے۔ سوٹ انالیسس کے بعد آپ کو پتہ چل جایا کرے گا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ گڈ میں آتا ہے، بیڈ میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس میں فالو اپ ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال یا کیوری ہے جو آپ کمنٹ کریں گے اس کو میں کمنٹ کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا اور اس پریزنٹیشن کو دیکھیں گے، اس پہ کمنٹس بھی کریں گے، اور کمنٹس کے بعد جو ہے آپ مجھے جو مشورہ دیں گے انشاءاللہ اس پہ میں کاربند رہوں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کے جو ہیں جو آرا آئے گی اس کو میں ذہن میں رکھوں اور اس پہ عمل کروں۔ امید ہے کہ آپ کو پہلے کی طرح یہ چیزیں جو ہیں پسند آئیں گی اور آپ مجھے اپنے مشورے سے نوازیں گے۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اور یہ آپ کا سوال جو تھا کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں، وہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ امید ہے آپ